اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جو ذات پروردگار کی طرف سے انسان کے لیے، ایک مومن اور ایک سالک انسان کے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جو پروردگار کی جانب سے انسان کے لیے کہ جو بندگی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، ایک نعمت ہے، ایک فرصت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس نظام ہستی کے اندر جب اپنے خلقت کے مقصد کو درک کر لیتا ہے، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اسے سیر و سلوک کرنا ہے، اسے معنویت، روحانیت کے میدان میں اور اس بندگی کے میدان میں سفر طے کرنا ہے، ایک ایسا سفر کہ جس میں منزل ذات پروردگار ہے، جس میں مقصود خداوند متعال ہے، لقائے پروردگار کی منزل ہے۔ اس سفر کے اندر مسافر انسان کا بدن نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی حقیقت، جو اس کی روح ہے، جو اس کا دل ہے، انسان اپنے دل اور اپنی روح سے اس سفر کا آغاز کرتا ہے، اور یوں اعمال صالحہ کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے انسان اپنے وجود کی وسعت کو بڑھاتا ہوا اور اس طرح تمام محدودیتوں سے کراس ہوتا ہوا، عبور کرتا ہوا وہ ذات پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ انسان اس سیر و سلوک کے اندر، اس بندگی کے سفر کے اندر چاہتا ہے کہ وہ اپنی سعادت اور کمال کے اوج تک پہنچے، لقائے پروردگار تک پہنچے۔ تو اس سفر میں جو ایک سیر و سلوک کا سفر ہے، اس کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے ایک نعمت ہے خداوند متعال کی جانب سے، انسان کے لیے ایک بہترین فرصت ہے جو انسان کے اس سیر و سلوک کے اندر جو اس کا یہ معنوی سفر ہے اسے تیز بنا دیتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی ظرفیت اس قدر اوج ہے، اس قدر بلند ہے کہ انسان کے اس سفر کو تیزی میں طے کروا دیتی ہے۔ انسان جہاں اس بندگی کے سفر میں، جہاں اسے سالوں لگ سکتے ہیں، جہاں اسے مدتیں طے کرنی پڑتی ہیں، وہاں پر چند لمحوں میں انسان بہت ساری مسافت کو طے کرتا ہے، بہت سارے سالوں کا سفر انجام دے دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کی اتنی بہت بڑی ظرفیت ہے کہ اس سیر و سلوک کی وادی میں انسان کی اس بندگی کے سفر کو بہت تیزی سے طے کروا دیتا ہے۔ جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کو دیکھتے ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، تو وہ تمام تر خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کس خاصیت کا حامل ہے اور کیوں انسان کے اس سیر و سلوک میں اس ماہ مبارک رمضان کی اس قدر اہمیت ہے۔ نبی اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ماہ پروردگار ہے، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں پروردگار کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے، یعنی وہ ضیافت، وہ مہمانی کہ جو پروردگار نے رکھی ہے ایک عبد کے لیے، ایک مومن انسان کے لیے، اور ایک ایسی مہمانی کہ جس کے اندر یہ عبد الہی، یہ مومن جب مہمان بنتا ہے تو خداوند متعال اسے وہ رزق و روزی دیتا ہے اس دسترخوان پر کہ جس روزی سے انسان اپنے قلب کو، اپنی اس حقیقت کو محکم کرتا ہے، وہ حقیقت انسانی جو اس بندگی کے سفر میں مسافر ہے، جو یہ سفر طے کر رہی ہے، وہ اس روزی سے مضبوط اور محکم ہوتی ہے۔ ایک ایسا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا کہ فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، جس میں تمہارے سانس تسبیح ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ نومکم عبادہ، کہ جس کے اندر تمہاری نیند عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، اور تمہارے اعمال اس کے اندر مقبول ہیں، ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس کے اندر مستجاب ہیں پروردگار کے ہاں۔ نہ فقط اتنا بلکہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار جب اپنے بندوں پر نظر کرتا ہے تو اس کی نظر اس کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اور
آپ دیکھیں ایک ایسا مہینہ کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحا، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بلکہ نہ فقط یہاں تک کہ انسان جب یہ بندگی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو اسی سفر کے دوران شیطان جو اس کو اس راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایسا دشمن ہے انسان کا جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اس انسان کو اس راہ سے ہٹا دے گا۔ اور نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ وہ شیاطین و مغلولہ، کہ جس کے اندر شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، بندھے ہوئے ہیں۔ اب ایسا مہینہ کہ جو اس قدر ظرفیت رکھتا ہے، اس قدر خصوصیتوں کا حامل ہے، بلکہ اسی مہینے کی اگر آپ ایک رات کو لے لیں کہ جو شب قدر ہے، اس کی اگر آپ خصوصیت کو دیکھیں تو ایک عظیم خصوصیت اس ماہ مبارک رمضان کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کی ایک یہ شب جو ہے، ایک یہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ماہ مبارک رمضان اس ظرفیت کے ساتھ پروردگار نے اس عبد صالح کو دیا ہے اور اس کو ایک نعمت کے عنوان سے اس کے لیے قرار دیا ہے، تو انسان جو عبد الہی ہے، جو اس راہ کا سالک ہے، وہ اسی نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے کس طرح اس سے استفادہ کر کے وہ اپنی اس سیر و سلوک کی وادی میں اپنی اس بندگی کے سفر کو بہت جلدی اور تیز آگے گزار دیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جہاں ہم اس سیر و سلوک کی وادی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان راہ کو پہچانے، ضروری ہے کہ انسان اس راہ کے رہنما کو پہچانے، ضروری ہے کہ زاد راہ کو پہچانے، وہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان سے بہتر استفادہ کریں تو ضروری ہے کہ وہاں پر وہ تمام حجاب، وہ تمام پردے، وہ تمام رکاوٹیں جو اس انسان کو سیر و سلوک کی اس وادی میں راہ پر موجود ہیں، ان رکاوٹوں اور حجابوں کو جاننا، ان پردوں کو جاننا بھی انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان ان حجابات کو جانے گا تو بہتر انداز سے اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر پائے گا، کیونکہ ان حجابوں کو جاننے کے بعد انسان جب ماہ مبارک رمضان کی اس ظرفیت سے استفادہ کرے گا تو سب سے پہلے ان حجابات کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ جب حجابات ہٹ جائیں گے، جب پردے ہٹ جائیں گے، وہ پردے، وہ حجاب جو انسان اور ذات پروردگار کے بیچ میں حائل ہیں، وہ پردے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، انسان جب ان حجابات سے آگاہ ہوگا تو انہیں ہٹا کر اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان کی اس ظرفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے سفر کو بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو پس لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان جو اس عظیم ظرفیت کا حامل ہے، یہ اس عبد صالح کو خداوند متعال کی جانب سے ایک نعمت ہے کہ یہ انسان اپنے سیر و سلوک کے اندر اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرے اور اس کی ظرفیت سے استفادہ کرے اور ان تمام حجابوں کو ہٹاتا ہوا آگے مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے اس مقصد کو جو لقائے پروردگار کا مقصد ہے اس کو بہتر انداز سے اور بہت جلدی اس سفر کو طے کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔